یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شرکس جنات کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود ماہ رمضان کے اندر لوگ گناہ کرتے ہیں، ماہ رمضان کے اندر فجر کے وقت میں سوتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو مشہور ہے کہ گناہ شیطان کروا دیتا ہے۔ کوئی گالی بکتا ہے، اس سے پوچھو آپ نے گالی کیوں بکی؟ تو بولتا ہے کہ ارے وہ شیطان نے کروا دیا۔ نماز چھوڑ دیتا ہے، اس سے پوچھو آپ نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ ارے وہ شیطان نے نماز چھڑوا دی۔ تو 11 مہینے تو ہم سارا کرا دھرا شیطان کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کے اندر پھر کون سا شیطان ہے جو آپ کو نمازوں کے وقت میں سلا رہا ہے؟ ماہ رمضان کے اندر کون سا شیطان ہے جو آپ کی زبان سے غلط بات نکلوا رہا ہے؟ ماہ رمضان کے اندر کون سا ایسا شیطان ہے جو آپ سے روزے ترک کروا رہا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ شیطان کو جب حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ اس کو کون سے شیطان نے منع کیا تھا؟ اس ابلیس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں، پہلے برگزیدہ تھا، اللہ کی خوب عبادت کرتا تھا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس وقت اس شیطان نے منع کر دیا۔ کس وجہ سے منع کیا؟ کون سے شیطان نے اس کو بکایا؟ تو معلوم ہوا اس کو کسی ابلیس نے منع نہیں کیا، بلکہ اس کو سجدہ کرنے سے جس چیز نے روکا وہ نفس امارہ تھا، وہ نفس امارہ۔ تو پتہ چلا شیطان، ابلیس کو شیطان کس نے بنایا؟ نفس نے بنایا۔ آج ہمارے ساتھ نفس موجود ہے، یہ نفس امارہ ہمارے ساتھ موجود ہے، جس کی وجہ سے ماہ رمضان میں ہم گناہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ماہ رمضان کے اندر گناہ کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے ترک کرتے ہیں، ماہ رمضان میں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا اگر ماہ رمضان کے اندر کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ شیطان نہیں کروا رہا ہے۔ شیطان تو چاند نظر آنے سے قید ہو گیا، اس وقت تک قید ہے جب تک کہ عید کا چاند نظر نہیں آئے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں غلط بات کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اپنے نفس کی غلامی کر رہا ہے۔ وہ اپنے نفس کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہے، جو نفس اس کا کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، نفس کی غلامی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کب تک نفس کی غلامی کرتے رہو گے؟ اس نفس سے باہر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ نفس تمہیں، نفس امارہ جو ہے، یہ تمہیں جہنم کی وادیوں میں لے جائے گا، جہنم کی گڑھوں میں ڈھکیل دے گا۔ اس لیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، اللہ سے ڈرو، سچی توبہ کرو۔ اللہ اکبر، یہی کامیابی ہے اور اسی میں عافیت اور بھلائی ہے۔ نفس امارہ کو کچل دو۔ یہ رمضان اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ تمہارے نفس امارہ کو کچلنا ہے، تمہارے نفس کو مارنا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر کوئی چیز اتنی بڑی طاقتور نہیں ہے، کوئی ایسی طاقتور دوا موجود نہیں ہے، کوئی ایسا طاقتور آلہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جو تمہارے نفس امارہ کو مار دے یا کچل کر کے رکھ دے۔ نہیں، ہاں، دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، وہ روزہ ہے، یعنی روزے کی بھوک اور پیاس کو کاٹنا ہے۔ جو بندہ ماہ رمضان کی 30 روزے رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کو کاٹتا ہے، یہ بھوک اور پیاس کا کاٹنا بندے کے نفس کو کچل کے رکھ دیتا ہے، بندے کے نفس کو مار کر رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی کا نور مل جائے، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تمہارا نفس ختم ہو جائے، تم اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ اور اللہ کے سچے بندے غلام بن جاؤ۔